بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن ہمارے مشاہدے میں انسانی تہذیب کے مختلف مظاہر آتے ہیں، تعمیرات کی شکل میں، کمیونیکیشن کے ایک جدید نظام کی شکل میں، اور جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، ان پر سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی علم کا نتیجہ ہے۔ انسان نے اپنے علم کو آگے بڑھایا، اس سے کچھ مقاصد اس کے متعین کیے اور اس کے نتائج اب ان صورتوں میں ہمارے سامنے ہیں۔ انسان کا جو علم ہے وہ اس کے مقاصد سے بڑی حد تک متعلق ہے کہ وہ ان سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ اس کا بنیادی نظریہ علم کیا ہے، وہ علم سے کیا مراد لیتا ہے اور پھر اس علم کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ اس باب میں دو نقطہ نظر موجود رہے ہیں، ایک وہ جس کو مذہب پیش کرتا ہے، اور وہ نقطہ نظر انسان کے علم کو ایک غیر حسی ذریعے سے وابستہ کرنے کے بعد اس کو اس مادی دنیا سے اٹھا کر آخرت سے متعلق کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا ذریعہ علم اور ایک دوسرا تصور علم یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے مسائل پر غور کرتے اور اس کی روشنی میں بعض نتائج حاصل کر کے علم کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذہب جو پیراڈائم دیتا ہے، مذہب جو نظام علم دیتا ہے، کیا اس کی روشنی میں ہم اپنے عہد کے مسائل کو بھی غور و فکر کا موضوع بنا سکتے ہیں، اور کیا انسان کی بقا کو درپیش چیلنج اس علم کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کو ہم نے الف کے پچھلے پروگرام میں اپنی بحث کا موضوع بنایا تھا، اور انہی صاحبان علم کے ساتھ آج بھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے مہمان ڈاکٹر مہدی حسن علم کی دنیا میں ایک معروف نام ہے۔ آپ کا تصنیفی کام ہے، فلسفہ، سیاسیات، سماج کے متعلق دیگر جتنے علوم ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہے، اور آپ کا تحقیقی کام اس کا گواہ ہے۔ ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم پچھلے پروگرام کو ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ ایک وحی سے انسان علم حاصل کرتا ہے جس کا تعلق اس مذہبی پیراڈائم سے ہے جو اس کو ملتا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی ابراہیمک ادیان کی، اس میں جو وحی کی روایت موجود ہے، تو ہر وحی کا جو ماخذ ہے اس کے بارے میں یہ رائے رہی ہے کہ وہ ایک ایسے ٹیکسٹ پر مشتمل ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور وہ حتمی ہے، اس میں زیر و زبر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن ہے، جو انسان کے سمجھنے کی روایت ہے، وہ تبدیل ہوتی رہی ہے، تو ایک ایسا ماخذ علم جو تبدیل نہیں ہوتا، وہ تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں انسان کی کس طرح سے رہنمائی کرے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وحی کے ذریعے سے جو باتیں لوگوں کو بتائی گئیں، بتانے والے تو پیغمبر تھے، اور انہوں نے یہ کہہ کے لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ میں یہ کہہ دوں۔ حوالہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ٹھیک۔ مقصد ایک متوازن معاشرہ قائم کرنا ہے۔ ہر مذہب کا مقصد جو ہے، ہر فلسفے کا مذہب کی، خواہ وہ دین ابراہیمی ہوں یا اس سے پہلے کے ہوں یا آج کل کے وہ دین ہوں جو ایک خدا میں بلیو نہیں کرتے، ان سب کے اصولوں کا مقصد ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایک متوازن معاشرہ قائم کیا جائے۔ جو آخری وحی والا دین ہے اسلام، وہ بھی اب تقریباً 1500 سال پرانا ہے۔ اس وقت لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کیا فورس تھی؟ کانسٹیٹیوشنلزم نہیں تھا، کوئی آئین نہیں ہوتا تھا، کوئی قوانین لکھے ہوئے موجود نہیں ہوتے تھے، اور باقی جو مذاہب ہیں دین ابراہیمی سے متعلق وہ اس سے بھی قدیم ہیں۔ تو اس میں ایک فورس کی ضرورت تھی، ایک پرسویشن کے لیے ایک ایسی قوت کی ضرورت تھی جس کے کہے پہ لوگ جس کی وجہ سے عمل کر سکیں۔ آج آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیں، اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ ثابت ہو جائے گا تو یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اس زمانے میں ایسے کوئی قوانین موجود نہیں تھے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، 5000 سال پہلے۔ تو اس میں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، پرسویٹ کرنے کے لیے اللہ تعالی کا حکم دیا گیا کہ اس کا پیغمبر کی معرفت، کہ آپ کو
اس کا سزا جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ملے گی. صحیح. مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے، خواہ وہ ایک خدا والے ہوں یا دوسرے ہوں، کسی نہ کسی صورت میں ہر مذہب میں موجود ہے. اگر یہ زمانہ موجودہ دور 100-200 سال پرانے پچھلے اگر مذہبی حوالے سے جج کیے جاتے اور مذہب کا عمل دخل زندگیوں میں اتنا ہوتا جتنا آج سے 1500 سال پہلے یا 3000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے ہوتا تھا کنونس کرنے کے لیے لوگوں کو، تو بہت سے ایسے فلسفی گزرے ہیں، بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی انسانوں کی زندگی تبدیل کر دی ان کے فلسفوں نے. صحیح. ان کا درجہ بھی پھر پیغمبر کا ہو جاتا ہے، مگر کیونکہ آج کے زمانے میں ہم انسان کو مذہب کے حوالے سے جج نہیں کرتے اور آج کے زمانے میں لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے ہم مذہب کا کوئی خوف یا ہدایت استعمال نہیں کرتے، اس لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو ہم فلسفی کہتے ہیں، ان کو ہم پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں، بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں جن کا اتنا اثر ہوا ہے کہ دنیا کی سوچ بدل گئی، دنیا کا انداز فکر بدل گیا اور لوگوں کے عمل کرنے کا، حکومتیں کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا. جب تک ہم انٹرپریٹیشن کا انداز نہیں اپنائیں گے یہ سوچ کے کہ مذہب کے فلسفے کا آبجیکٹو کیا تھا کسی اصول کا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کو ذریعہ بنانا پڑے گا انسانی ترقی کا، انسانی بھلائی کا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جو 500 سال پہلے کیا گیا تا یا جو 1000 سال پہلے کیا گیا تھا. مذہبی جو پیراڈائم ہے وہ تبھی ریلیونٹ رہے گا جب ہم ان اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے اپنے عہد کے مطابق اس کا انتباہ کریں. علم رہتا ہی نہیں پھر اگر وہ اس دور کے مسائل کا جواب نہیں دیتا جس دور میں آپ اس کو علم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو وہ علم ہوتا ہی نہیں. علم کو ان تمام مشکلات کا، ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے جو اس دور میں موجود ہیں، جس دور میں وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ علم ہوگا. اس پہ بھی میں رہنمائی چاہوں گا. جو مذہبی پیراڈائم ہے جب اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس کا منتہا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں. ٹھیک، اس میں دنیا میں افادیت کا پہلو تو ہمارے ساتھ رہے گا ہی، لیکن ہم آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں. نہیں، اس سے اورینٹیشن بدل جاتا ہے. آخرت سے زیادہ زور جو ہے میرے سوچ کے مطابق مذہب میں وہ اس دنیا کو متوازن کرنے کا ہے اور ایک بیلنس سوسائٹی قائم کرنے کا ہے. آخرت کا حوالہ تو وہاں آتا ہے جب آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے تو پھر اس میں ان کے پاس اپنے اطمینان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے، اس سے پہلے پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں جنت کا بھی ذکر ہوا تھا اور یوٹوپیا کا ذکر بھی ہوا تھا. تو اب میں نے بہت پہلے پروگرام میں ایک بات شروع میں کہی تھی کہ بات انٹرپریٹیشن کی ہے. ٹھیک ہے، جنت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کس طرح کرتے ہیں. کیا وہ باقاعدہ ایک میدان بنا ہوا ہے جس میں محل بنے ہوئے ہیں، جس میں درخت لگے ہوئے ہیں، جس میں نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس میں دودھ شہد کی نہریں ہیں؟ ٹھنڈی ہوا تو گرم علاقے کے آدمی کو پسند ہوگی کیونکہ عرب سے تصور آیا تو ٹھنڈی ہوا کا ذکر ہو گیا، کیونکہ عرب سے تصور آیا اس لیے دودھ شہد کا ذکر ہو گیا جو وہاں بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. ہالینڈ والے کے لیے دودھ شہد کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، سائبیریا میں رہنے والے کے لیے ٹھنڈی ہوا کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو بات ساری آتی ہے انٹرپریٹیشن پہ. وہ جو ذکر کر رہے تھے جاوید صاحب معنوں کا، ایک ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں، ہر لفظ کے ڈکشنری میننگ کے علاوہ ایک ایموشنل میننگ ہوتی ہے کہ میرے تجربے میں اس لفظ کے کیا معنی ہے، اور بات سمجھانے کے لیے انسانی تجربے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس میں عام طور پہ میں مثال دیا کرتا ہوں معراج کے واقعے کی.
کہ اس کے بارے میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں. کچھ لوگ فزیکل معراج میں بلیو کرتے ہیں, کچھ لوگ اسپرچل معراج میں بلیو کرتے ہیں. تو جو لوگ فزیکل معراج میں بلیو کرتے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح تشریف لے گئے تھے پیغمبر اوپر آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر اور نیچے کا تصور بھی ریلیٹو ہے. ٹھیک. تو لوگوں نے اپنے سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ جی براق پہ تشریف لے گئے تھے. براق کیا تھا؟ وہ ایک پروں والا گھوڑا تھا. گھوڑا کیوں تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں صرف 3 سواریاں اویلیبل تھیں, گدھا یا خچر, گھوڑا اور اونٹ. اس میں گھوڑا سب سے بڑھیا سواری تھی. پر کیوں تھے گھوڑے کے؟ کیونکہ تصور یہ ہے کہ خدا کہیں اوپر رہتا ہے, اور اس زمانے کے لوگوں کا تجربہ اوپر جانے والی چیزوں کا صرف پرندوں کا تھا جن کے پر ہوتے ہیں.